گزرے گا اس کا فیصلہ کون کرے؟ میرا لباس کیا ہو، میری گفتگو کیسی ہو، میں کاروبار کرنے جب نکل رہا ہوں تو میرا کاروبار کیا ہو، کس نوعیت کا ہو اور اس میں کس انداز سے میں اس کاروبار کو کرتا ہوں، اس سلسلے میں میں سوائے سماج اور کاروباری دنیا کی کسی اور سے کچھ مدد نہیں لیتا۔ گویا میں خود اس بات سے ناواقف ہوں کہ اس سلسلے میں اللہ کے احکامات کیا ہیں۔ قرآن کریم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یاسین، جس کو ہم ایک دوسرے انداز سے سمجھتے ہیں، لیکن دیکھیے اس میں ہدایت کیا ہے کہ یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ یہاں پہ بھی زندہ سے مراد کیا ہے؟ جس کا ذہن بیدار ہو، غفلت والوں کے لیے نہیں ہے، جو بیدار ہیں، جن کے ذہن بیدار ہیں، جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جن کے کان کھلے ہوئے ہیں، جن کے ذہن کسی غفلت کا شکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ہر اس شخص کو خبردار کرنے کے لیے جو زندہ ہو، اور جو اسے انکار کرے ان پر حجت قائم ہو جائے۔ بنی اسرائیل کے سلسلے میں سورہ توبہ کی 31ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ میں پھر وضاحت کر دوں جو پہلے کر چکا ہوں۔ وہ رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے احکامات پہ چلا جائے، کہ ان قوموں کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتی تھیں، وہ اپنے جو علماء تھے، جو درویش تھے، ان کے احکامات پہ چلتی تھی۔ اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی ہم واقف ہیں کہ ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں، یہی بات یہاں فرمائی اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ انہیں بھی یہی حکم تھا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ لائق عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس آیت سے میں اب عبادت کے مفہوم پہ آتا ہوں، کیونکہ یہاں نہایت وضاحت سے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صرف اللہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو اب سوال یہ آتا ہے، کیونکہ دیکھیے ہم عام زندگی میں مستمع عبادت کا تصور، یعنی ہم کسی کو، میں نے اپنی زندگی میں عبادت گزار کن لوگوں کو سمجھا کہ جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، باجماعت روزدار ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ان چیزوں کو، اور بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے کہنے اور ماننے کی بات نہیں ہے، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیجیے اور دیکھیے عبادات کے زمرے میں کیا چیزیں لکھی گئی ہیں، چاہے وہ انگریزی کی ہو یا اردو کی۔ عبادات میں کن چیزوں کو شامل کیا گیا ہے، تو اس سے ایک ذہن یہ بنتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز عبادت میں داخل ہے نہیں، اور جو اس کو کرتا ہے وہ عبادت گزار ہے۔ گویا میں اگر کسی میدان میں جہاں مٹی ننگی پڑی ہوئی ہے، ہوا سے اڑتی ہے، پانی سے بہتی ہے، وہاں پہ گھاس لگاتا ہوں، کوئی درخت لگاتا ہوں، تو یہ عبادت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کو عبادت کے انداز سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو عبادت کی دیکھتے ہیں کہ عبادت کیا ہے۔ جو لغات ہیں جن کو مفسرین نے استعمال کیا ہے، ان کی بنیاد پر یہ کچھ نکات میں نے اکٹھے کیے ہیں کہ بنیادی مفہوم کے اعتبار سے عبادتوں کے معنی ایسا کام کرنا ہے جو دل کے شوق اور رغبت سے کیا جائے یا سر انجام دیا جائے۔ میں تھوڑی سی اردو اور آسان کر کے پڑھوں گا، اور وہ نتائج کے لحاظ سے نہایت منفعت بخش ہو، یعنی فائدے مند ہو، اگرچہ اس کے لیے تھوڑی سی مشقت بھی برداشت کرنی پڑے۔ یعنی انسان قوانین خداوندی کی اطاعت سے جو پابندی اپنے اوپر عائد کرتا ہے، بظاہر ان میں مشقت اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ نفس انسانی کی وسعت اور نشو و نما کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی جو پابندی اللہ کے احکامات ہمارے اوپر لگاتے ہیں، اس میں کوئی دشواری تو ہوتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی آخر میں وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن،
کہ میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے وہ بات نکالے جو سب سے بہتر ہو۔ اب اگر یہ روک آپ لگا لیں تو بے ساختہ جو منہ سے گالی نکلتی ہے دوست کو دیکھ کے وہ رک جائے گی۔ جو بد زبانی کی عادت مذاق میں ہم سنوں میں ہو جاتی ہے دوستوں میں وہ رک جائے گی۔ لیکن اس سے نتیجہ کیا ہوگا کہ بہت جلدی آپ کی خوش کلامی مشہور ہو جائے گی کہ بھائی عبد الرحمان تو بڑی میٹھی بات کرتے ہیں، بات کرنے میں ان میں مزہ آتا ہے، یہ بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پھول جڑ رہے ہیں۔ یعنی تھوڑی دیر اگر لگام کسی تو اس کے نتیجے میں ایک تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی سے گناہ سے بچے، کیونکہ جب جب ہم زبان سے فالتو بات نکالتے ہیں جو بہترین بات نہیں ہے تو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اور جب اس پہ عمل کرتے ہیں تو ایک شخصیت سازی کا پہلو ہے جو سامنے آتا ہے۔ قرآن کریم نے عبادت کے اس مفہوم کو بخوبی واضح کر دیا۔ اس نے پہلے کہا کہ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ان کے سامنے خدا کا ضابطۂ قانون واضح طور پر پیش کرتے رہو، کیونکہ یہ ان کے لیے نہایت منفعت بخش ثابت ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ یعنی جو ذکر ہے وہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، جو اللہ کی یاد دہانی ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ وہ منفعت بخش اصول حیات کیا ہے، یعنی وہ فائدہ مند زندگی کا اصول کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ان سے کہہ دو کہ ہم نے تمام انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ کام ہے جن میں ابتداءً مشقت اٹھانی پڑے گی، لیکن اس کے بعد جب اس پابندی کی نفع رسانیاں یعنی فائدے ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمارے لیے راحت بن جائیں گے، اطمینان بن جائیں گے، جس کی میں نے ابھی وضاحت آپ حضرات کے سامنے پیش کری۔ یعنی دو چیزیں ہیں، مشقت اور منفعت، یعنی محنت اور پھر اس سے حاصل ہونے والا فائدہ۔ دونوں پہلوں کو سامنے رکھ کر اپدا کے معنی سمجھیے۔ تعبیدن کے معنی ہے اونٹ یا گھوڑے کو سدھا کر جوتنے کے قابل بنا دینا۔ یہ لین اور تاج جو دو مشہور تاج العروس اور لین جو ڈکشنری ہے اس سے اقتباس ہے، جس میں بیان کیا گیا۔ اسے انگریزی میں بریکنگ یا ہارنیسنگ کہتے ہیں۔ دیکھیے گھوڑا ہو یا گائے بیل ہو، اس سے کھیت جوتنے کے لیے اس کو سدھایا جاتا ہے۔ یا آپ نے تیلی یا کولو کا بیل دیکھا ہوگا جو ایک دائرے میں گردش کرتا رہتا ہے اور تیل نکالتا رہتا ہے اس گردش کی وجہ سے۔ ان جانوروں کو سدھانا پڑتا ہے۔ جو گھوڑے ریس میں دوڑتے ہیں، دوڑانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو سدھایا جاتا ہے۔ سدھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ گھوڑا اپنی تمام توانائی کو ایک مقصد کے لیے یعنی دوڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے، سدھانا جس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اس جانور کا اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو اس پروگرام کی تکمیل کے لیے صرف کرنا جو اس کے لیے متعین کیا گیا۔ اب یہاں دیکھیے تھوڑی سی صورتحال ابھرتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کو بھی اس طرح کے جو احکامات ہم نے دیے ہیں یہ ان پہ عمل کرے تاکہ ان کی تمام توانائی اس پروگرام میں خرچ ہو جس کے ساتھ ان کو بھیجا گیا ہے، جس مقصد کے لیے ان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اس ڈائریکشن میں ان کی انرجی خرچ ہو، اس طرف ان کی ڈائریکشن میں انرجی خرچ ہو۔ اسی طرح سڑک کو کوٹ کر ہموار کر دینا تاکہ لوگ اس پر آسانی سے چل سکیں، تعبیدن کہلاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کاموں میں ابتداء کس قدر محنت اور مشقت درخواست ہوتی ہے، لیکن آخر میں آخر العمر ان کا نتیجہ کس قدر فائدہ مند ہوتا ہے۔ قانون الہی کے مطابق زندگی بسر کرنے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی دو مثالیں دی کہ اگر گھوڑے کو سدھایا جائے ریس کے لیے یا سڑک کو کود کود کر جب ہموار کیا جاتا ہے تو اس میں بہت محنت پڑتی ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ سڑک ہموار ہو گئی تو چلنے والوں کے لیے کتنی فائدہ مند ہوتی ہے۔ دونوں کے لیے عربی زبان میں تعبیدون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس سے روشنی پڑتی ہے اس بات میں کہ عبادت کا مفہوم ہے کیا۔ لہذا عبادت کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو سرکش اور بے باک رکھنے کے بجائے قوانین خداوندی کے قالب میں ڈھال کر ایک سدھائے ہوئے گھوڑے کی طرح منشاء خداوندی کے مطابق صرف کرے، جس کا نتیجہ منفعت عامہ ہوگا۔ یعنی جو صلاحیت انسان کی ہے ان کو وہ سرکش نہ چھوڑ دے، بے مہار نہ چھوڑ دے، بے لگام نہ چھوڑ دے، بلکہ اللہ کے قوانین کے مطابق ان کو
اس رخ پہ صرف کرے، استعمال کرے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے مختلف احکامات کی شکل میں۔ چنانچہ قرآن کریم نے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت بھی اس مفہوم کو واضح کر دیا۔ طاغوت کے معنی ہے سرکش قوتیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ لہذا آیت کے معنی یہ ہے کہ اپنے قوتوں کو سرکش و بے باک رکھنے کے بجائے یا سرکش قوتوں کی منشا کے مطابق صرف کرنے کے بجائے قوانین خداوندی کے تابع رکھ کر صرف کرو۔ گویا دو چیزیں ممکن ہیں، جو انسانی قوتیں ہیں یا تو وہ سرکش اور بے باک چھوڑ دی جائیں، یا خارجی دیگر جو سرکشی قوتیں ہیں ان کے ساتھ جوڑ دیے جائیں، یعنی طاغوت کے ساتھ، شیطانی قوتوں کے ساتھ۔ گویا اسے اور وضاحت پہ کروں کہ انسان یا تو اپنے نفس کے حساب سے چلے یا سونے پہ سو آ گئی ہے کہ اس نفس کو شیاطین کے حوالے کر دے کہ مزید بھٹکاوا، اندھیرے میں اور اندھیرا، اور تیسری شکل کہ ان قوتوں کو اللہ کے احکامات کے حساب سے قابو میں لے، جس کو علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ تو گھر مارا، کیونکہ قرآن کریم نفس کی دو کیفیات اور بھی بتاتا ہے، مطمئنہ کا بھی ذکر ہے، لیکن نفس امارہ اور نفس لوام۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نفس لوامہ وہ نفس ہے جو انسان کو اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یعنی ایک وہ نفس ہے جو آوا کی اتباع کی، خواہشات کی اتباع کی طرف لے کے جاتا ہے، دوسرا وہ نفس ہے جو وحی ربانی کی اتباع کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ کے احکامات کی اتباع کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گھر مارا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا۔ یعنی آپ نے بڑی مردانگی کری کہ شیر مار دیا، آپ نے نہنگ مار دیا، اژدہا مار دیا، کچھ نہیں کیا۔ اگر اپنے نفس کو نہیں مار سکے، اپنے اندر کے جانور کو نہیں مار سکے، اس کو لگام نہیں لگا سکے تو کوئی مردانگی نہیں۔ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گھر مارا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے لا تعبدوا الشیطان، یعنی شیطان کی عبادت مت کرو۔ اس کے معنی بھی یہی ہے کہ سرکش قوتوں کی اطاعت نہ کرو۔ شیطان کا یہ مفہوم آیت کے اگلے ٹکڑے نے واضح کر دیا کہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان خدا کے قوانین اور احکام سے سرکشی اختیار کیے ہوئے ہے، باغی ہے، بغاوت کیے ہوئے ہے۔ اس میں خارجی قوتوں کے علاوہ انسان کے اپنے وہ جذبات بھی آ جاتے ہیں جو قانون خداوندی سے سرکشی پر اکساتے ہیں۔ وہ انسان کا نفس سرکشی پہ شیطانی محرکات وسوسوں کی شکل میں بھی ہوتا ہے، اور خود اپنی خواہشات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یہاں آگے میں مزید وضاحت اس چیز کی کروں گا کہ یہاں پہ جو شیطان کی عبادت کا مفہوم ہے کہ شیطان کی عبادت مت کرو، اور پیچھے جو آیات آپ کے سامنے پیش کری اس میں اللہ تعالیٰ نے